الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا، احسان کا اور اپنی بڑی نعمت سے نوازنے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ نے ہمیں یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حدیث ہم لوگ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اللہ اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی یہ سب سے اچھی جگہ ہے۔ اور دین کی سمجھ آدمی جتنا یہاں حاصل کر سکتا ہے اتنا اور کسی جگہ حاصل کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرتا ہے، اس کو جو ہے 5 انعامات اس کو دیے جاتے ہیں۔ بات لمبی ہو چکی ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کو میں 5 انعام وہ مختصر بتا دیتا ہوں، اس کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر اور شوق اور جذبہ پیدا ہوگا علم دین کو حاصل کرنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، اور اپنے بچے کو جو جہاں ہم نے دیا ہے تو ہمیں بالکل سکون اور اطمینان رہے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے ہمارا بچہ بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑا ایک ہمارے لیے جو ہے ایک قیمتی جو ہے ایک اثاثہ تیار ہو رہا ہے۔ پہلا جو انعام اللہ تبارک تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے پر عطا فرماتے ہیں وہ انعام یہی ہے جو حدیث میں نے پڑھی کہ جو بھی علم دین کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس علم دین کو حاصل کرنے کے انعام میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا فرمایا تو پیدا فرما کر فرشتے کو بلایا اور کہا کہ فرشتوں ذرا جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ تو جہنم دیکھ کر فرشتہ آیا، اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو اتنا بھیانک، اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ پھر کہا جنت دیکھ کے آؤ۔ جنت دیکھ کے فرشتہ آیا تو کہا یا اللہ جنت تو اتنی نعمت اس میں ہے اور ایسی ایسی چیز ہے کہ سب جائے گا اس میں، کوئی بھی اس سے دور نہیں رہے گا۔ پھر اللہ نے جہنم کو جو ہے اپنے جو احکامات ہیں، مانے اوامر اور نواہی، جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو وہ دونوں چیزوں سے جہنم کو اللہ نے گھیر دیا۔ کہا فرشتہ آپ دیکھ کے آؤ۔ آیا، کہا یا اللہ، فرشتہ مایوس، کہا کیا ہوا؟ کہا یا اللہ بہت مشکل ہے، جہنم میں تو میں اتنا یہ ہے کہ لگتا ہے کہ سب جہنم ہی چلے جائیں گے۔ سب کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جنت کو پھر اللہ نے کیا کیا؟ خواہشات سے اور دیگر چیزوں سے یہ کر دیا۔ کہا دیکھ کے آؤ تو کہا یا اللہ جنت تو اتنا مشکل ہے کہ بہت مشکل ہے، لگتا ہے کہ بہت مشکل سے لوگ جو ہے کچھ لوگ ہی جا پائیں گے۔ تو جنت کا جو راستہ ہے یہ بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے سمجھنا پڑے گا ہم کو ہر چیز کو، اللہ کے حکم کو سمجھنا پڑے گا، اللہ کی رضا کو سمجھنا پڑے گا، دین کو سمجھنا پڑے گا، فرائض کو، مستحبات کو، واجبات کو، کسی میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی ٹوٹی نہ رہ جائے۔ تو یہ ساری چیز کو جاننا پڑے گا۔ جب ان ساری چیزوں کو جان لیں گے اور اس کے مطابق پر ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے تب ہمیں اللہ کی خوشی نصیب ہوگی، اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اس کے بعد ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام جو ملے گا وہ جنت کا راستہ اللہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اس لیے کہ عالم ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کی رضا کس میں ہے، اللہ کی ناراضگی کس میں ہے، کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور جو ہے لوگوں کو جو ہے کس طریقے سے جو ہے لے کر جو ہے امت مسلمہ کو چلنا ہے، کس سے امت مسلمہ کو بچانا ہے، کس پر لگانا ہے، یہ سارا کام علماء جو ہے جانتے ہیں اور جان کر اس پر لگائے رہتے ہیں۔ اسی لیے پہلا انعام یہ ملے گا کہ ہمارے لیے جنت کا راستہ کیا کر دیں گے؟ اللہ آسان فرما دیں گے۔ دوسرا انعام جو ملے گا وہ مفتی صاحب نے فرمایا
وہ انعام ہے ہمارے لیے کہ فرشتے جو ہے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے اپنا پر جو ہے بچھا دیتے ہیں. یہ کسی کے لیے نہیں بچھتا ہے، چاہے دنیا کا جتنا بڑا آدمی ہو، چاہے بھارت کا پریسیڈنٹ کیوں نہ ہو، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، جتنا بڑا مالدار ہو، جتنا بڑا آفیسر ہو، جتنا بڑا جو بھی ہو، کسی کے لیے یہ بشارت اور خوشخبری نہیں ہے. لیکن طالب علم کے لیے چاہے دنیا والے اس کو جو سمجھیں، چاہے اس کے بارے میں جو خیال کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ صحیح معنی میں طالب علم ہے، جیسے ابھی حاجی صاحب نے فرمایا نیت ٹھیک ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جو ہے اگر ہم پڑھا رہے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں، مانے پروٹوکول دیتے ہیں، فرشتے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ہمارے لیے اپنا سمان میں اپنا پر بچھا دیتے ہیں. دوسرا انعام یہ ملے گا. تیسرا انعام کیا ملے گا؟ تیسرا انعام یہ ملے گا کہ جتنی بھی مخلوقات ہے اللہ کی، جتنی بھی مخلوقات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں، وہ ساری مچھلیاں، کتنی مچھلی ہے سمندر میں، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوٹی کیا مانے ملین اور بلین میں جو ہے مچھلیاں ہوں گی. سمندر ہی تو پوری دنیا میں زیادہ ہے. تو سمندر کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں، جتنے جو ہے جنگل میں جانور ہیں، پشو پاکھی، یہ وہ جو بھی ہیں، یہ پپرا چوٹی، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ نے جس کو سৃষ্টি کیا ہے، وہ جتنا بھی ہے سب اس کے لیے کیا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم لوگ ملتے ہیں نا کسی سے، کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ہے نا، اللہ میری مغفرت فرما دے، کرواتے ہیں نا دعا. طالب علم کے لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تیسرا انعام طالب علم کے لیے یہ ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، جہاں بھی ہے، چاہے سمندر میں ہے، چاہے جنگل میں ہے، چاہے جہاں بھی ہے، سب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو بتلائیے کہ طالب علم کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مغفرت یقینی ہے انشاءاللہ، اگر نیت صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے. اور چوتھا انعام جو یہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب آدمی طالب علم بن کر پھر علم کو حاصل کر کے عالم بن جاتا ہے تو اس کی فضیلت عابد پر ایسی ہوتی ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت سورج، سارے ستاروں پر. ستارے سے نفع آدمی کو نہیں ملتا ہے، لیکن چاند سے کیا ہوتا ہے، آدمی کو نفع ملتا ہے. چاند کی روشنی سے آدمی بہت کچھ جو ہے یہ کرتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے عابد ہے، عابد اپنا نفع کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اپنی عبادت کر رہا ہے. لیکن امت کہاں جا رہی ہے، کون حلال میں مبتلا ہے، کون حرام میں مبتلا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس کی فکر عابد کو نہیں ہے. نہ عابد ان چیزوں کو جان رہا ہے. عالم جو ہوتا ہے یہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. عالم کا علم جو ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے کہ اس کو جو ہے روکا جائے. امت حرام کام میں ہے، اس کے اوپر جو ہے امت کو بتایا جائے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اس لیے عالم بولتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا علماء کرام اپنے بیانوں میں، اپنے تقریروں میں، ہر جگہ علماء بتلاتے رہتے ہیں، چاہے لوگ مانے نہ مانے، لیکن علماء اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے تھے. جو روشنی ہے اس روشنی کو پھیلاتے رہتے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش میں لے کے رہتے ہیں. چونکہ یہ دین قیامت تک باقی رہے گا نا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سسٹم اور نظام بنایا ہے، تو اس میں علماء کرام کو اللہ نے بڑا دائتو دیا ہے. اس لیے چوتھا انعام جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ علماء کی فضیلت اللہ نے کیا کر دی، عابد پر ایسے ہی بنا دی جیسے کہ چاند کی فضیلت ہے ستاروں پر. اور پانچواں جو ہے اللہ نے کیا کیا، اپنے نبی کا وارث جو ہے علماء کو بنا دیا. یہ پانچواں انعام ہے، نبی کا وارث. بتلائیے کوئی اگر منسٹر ہوتا ہے تو اس کا پی اے بن کر آدمی کتنا فخر محسوس کرتا ہے نا. ابھی کوئی ڈی ایم کا پی اے ہے، جائیے تو دیکھیے وہ ایک دم سینہ چوڑا کر کے رہتا ہے اور سب لوگ اس کا یہ کرتے ہیں. نبی جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ، جو معصوم بندہ، اس کا وارث اللہ تبارک تعالیٰ کس کو بنا دیتے ہیں، پھر عالم کو بنا دیتے ہیں. یہ 5 انعام اللہ تعالیٰ اس علم کو حاصل کرنے پر اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ علم جو ہے بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. اتنا قیمتی ہے جس کا اندازہ ہم دنیا میں کبھی نہیں لگا سکتے، کبھی نہیں لگا سکتے. اور انسان کو جب طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے نا، تو احساس نہیں ہوتا ہے، اندازہ نہیں ہوتا ہے. جب انسان جو ہے قبر کے قریب ہو جاتا ہے تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے لوگ جو ہے علماء کو برا کر رہے ہیں، طلباء کو جو ہے گھٹیا سمجھ رہے ہیں، مدارس کو کیا کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنے گھرانے میں دیکھا ہے. میں دیکھا جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ رکھا تھا، تو میں نے جنازہ پڑھانے سے پہلے سوچا کہ والد صاحب جو ہے ذرا سے غصہ والے تھے، تھوڑا غصہ ہو جاتے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ سماج میں اس میں یہ رہ گیا ہو. میں نے ہاتھ جوڑ کر جو ہے معافی مانگی
کہ پورے سماج سے میں ہاتھ جوڑ کر اپنے والد کے لیے معافی مانگتا ہوں، اس لیے کہ اس والد نے مجھے علم دین سکھایا. مجھے دنیا میں لگا سکتے تھے، اسکول کالجوں میں سب جگہ بھیج سکتے تھے، ان کے پاس وہ اوقات تھی، وہ صلاحیت تھی، لیکن مجھے انہوں نے ہر جگہ سے ہٹا کر جو ہے ایک ہی بات کہا، بیٹا میں نے جو ہے ایک سپنا دیکھا تھا، ایک خواب دیکھا تھا، میں جو ہے چاہتا ہوں کہ تم جو ہے بس اسی میں لگے رہو. میں یہاں جب آیا تھا میں نے کہا ابا میں نہیں رہوں گا مدرسے میں، سب طرف گھر دوار نہیں ہے، مکان نہیں، ہم لوگ شہر کے رہنے والے. یہاں آیا تو میں سمجھا کہ یہ کھیت کھلیان ہے، لوگ جو ہے اناج کاٹ کر کے گھروں میں رکھتے ہوں گے، پتہ نہیں محلہ کہاں ہے. میں نے کہا یہاں کچھ نہیں ہے. تو ابا نے کہا بیٹا وہاں پر ماحول کیسا ہے دینی؟ میں نے کہا دینی ماحول کمزور ہے، لوگ دین سے بہت دور ہیں. کہا بیٹا بس تم وہیں رہ جاؤ، تم وہیں رہ جاؤ، تم کو اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرو، اللہ اس کا اجر دے گا. ابا نے یہ کیا، میں رہ گیا. تو میں نے کہا کہ میرے باپ کا میرے اوپر بہت احسان ہے، میں معافی مانگتا ہوں. جب یہ دیکھا تو جو لوگ مدرسے کی مخالفت کرتے تھے، جو لوگ جو ہے ہر وقت برائی کرتے رہتے تھے، وہ آ کر مجھے دوسرے دن کہنے لگے کہ میرا یہ بچہ ہے، اس کو بھی کسی مدرسے میں لگا دو. جو اس سے پہلے دن تک برائی کر رہے تھے، مدرسے کی علماء کی برائی کر رہے تھے، جب اس نے یہ دیکھا تو میرے پاس آگے کہنے لگے کہ میرے بچے کو مدرسے میں لگا دو، میں بھی چاہتا ہوں کہ بچہ میرا عالم بن جائے. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ بچہ تو آپ کا اچھا پڑھ رہا ہے، اسکول میں پڑھ رہا ہے، نمبر اس کا اچھا ہے. کہا نہیں بس تم میری بات سمجھو نا. تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس وہ میں دیکھا نا کہ تم معافی مانگ رہے تھے اپنے ابا کے لیے، بس میرا دل ایک دم یہ ہو گیا کہ یہ بچہ اگر اسکول کالج پڑھے گا تو یہ اتنا نہیں جھکے گا جتنا تم جھکے اور لوگوں سے معافی مانگے. یہ علم کی جو ہے برکت ہے، علم دین کی برکت ہے، صحیح علم کی برکت ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ہے آپ بالکل اطمینان رکھیے کہ بچے کو جہاں دیا ہے، میرا بچہ دنیا میں بھی میرے لیے عزت کا جو ہے ذریعہ بنے گا اور آخرت میں بھی میرے لیے عزت کا ذریعہ بنے گا. ہم مومن کا جو ہے مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے، دنیا ہماری ضرورت ہے، پرویوجن ہے. دنیا کیا ہے؟ ضرورت ہے. ضرورت تو انسان جو ہے جیسی بنائے گا ویسی ہوگی. ہم زیادہ خواہش کریں گے تو ہم کو زیادہ ضرورت پڑے گی، کم خواہش رکھیں گے تھوڑے میں ہمارا جو ہے کام ہو جائے گا. تو اس لیے یہ ہماری ضرورت ہے، یہاں ہم کسی طرح ہو گزار لیں گے، لیکن آخرت میں پھر جو ہے ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنے گا. ان کی اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ایک حافظ کو، ایک ایک عالم کو کئی لوگوں کے جو ہے سفارش کا اللہ ادھیکار دیں گے. جو جس کا فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں جانے کا، اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے فرشتوں اس کا جبڑا پکڑ کر کے اس کو گھسیٹ کے منہ کے بل لے جا کے جہنم میں پھینک دو. تو اگر اس کے خاندان میں کوئی عالم ہوگا، کوئی حافظ ہوگا، وہ اٹھے گا کہے گا یا اللہ یہ میرا چچا ہے، یہ میرا بابا ہے، یہ میرا پھوپھا ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میرا بھائی ہے. اے اللہ اس نے جو ہے میرے اوپر احسان کیا تھا. ہم جب علم دین حاصل کر رہے تھے، مجھ کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، میرا سہجو کیا تھا، میری مدد کیا تھا. اللہ کہے گا اچھا تمہارا یہ ہے، کیا چاہتے ہو؟ اے اللہ معاف، ہاں ٹھیک ہے. فرشتے کہیں چھوڑ دو اس کو جنت میں بھیج دو. اتنا ایک پاور ہے ایک عالم، ایک حافظ کا، اتنا پاور دنیا میں جو بھی ہو، لیکن آخرت میں اتنا پاور ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس طریقے سے ان کو پاور دیں گے اور اللہ ان کے ذریعے سے جہنمی کو جنت میں بھیج دیں گے. تو بتلائیے کتنا سمان اللہ کے نزدیک اس علم کا اور اس علم کو سیکھنے والے کا. ہم لوگ اسی کے یہ ہیں. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کا وارث کون ہے؟ علماء ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ 5 انعام ہم کو ملیں گے. تو ہم اس انعام کو پا کر کے اللہ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس انعام کو پانے کے لیے ہم اب کیا کریں گے؟ زیادہ محنت کریں گے، زیادہ کوشش کریں گے، تاکہ ہماری طرف سے کوئی ٹوٹی نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو، کوئی یہ نہ ہو، اور اللہ ہم کو اس انعام کا مستحق بنا دے. کریں گے نا بھائی انشاءاللہ. بس میں انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.